بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم لوگ اتنے وقفے کے بعد بیٹھے ہیں کہ ذہن میں یہ حاضر نہیں رہا کہ تصوف پر جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا ہے اس میں ہم کہاں تک پہنچ چکے تھے اور کیا کیا باتیں ہو گئی ہیں۔ تو اگر آج کی نشست میں کچھ پچھلی باتوں کی تکرار ہو جائے تو وہ نادانستہ ہوگی اور نسیان کی وجہ سے ہوگی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے آخری نشست میں غالباً اس موضوع کو اپنی حد تک مکمل کر لیا تھا کہ اولین صوفیہ جو کہلاتے ہیں، خود انہیں صوفی اور تصوف کے لفظوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن تصوف کی روایت جن حضرات کو اپنے ابتدائی ائمہ کی حیثیت دیتی ہے، ان کا ذوق کیا تھا، ان کا تصور دین کیا تھا، اور ان کے بنیادی آئیڈیاز کو اگر قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے اور ان آئیڈیاز کو اپنے لیے ایک باؤنڈری بنا لیا جائے کہ اس سے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے، تو وہ آئیڈیاز کیا تھے۔ تو یہ باتیں غالباً مکمل ہو چکی ہیں۔ متقدمین صوفیہ کا ذوق تصوف، فہم تصوف، یہ موضوع غالباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ ابتدائی میں ہم نے یہ بات جو ہے وہ ظاہر رکھی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تصوف کی روایت میں جو زوال نظر آ رہا ہے، جو تقریباً ہمہ گیر زوال ہے، گو کہ اس طرح کا زوال ہر ریلیجس ڈسپلن میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ روایت سے، کسی بھی روایت سے خود کو منسوب کرنے اور اس روایت سے خود کو ڈیفائن کرنے والے تمام ڈسپلنز کسی نہ کسی وجہ سے زوال کی کچھ صورتوں کا، کچھ سنگین صورتوں کا شکار ہیں۔ تو ہماری مجموعی دینی روایت میں، وہ چاہے فقہ کا ڈسپلن ہو، علم کا ڈسپلن ہو، کلامی ضمنی روایت ہو یا متصوفانہ روایت ہو، ان تمام روایتوں میں زوال بہرحال مشترک ہے اور کمال بہر صورت نایاب ہے۔ تو اسی بات کو جو لوگ پھیلا کر دیکھنا چاہیں تو وہ بائنڈنگ نظریات سے وابستہ تمام روایتوں میں زوال کی صورتیں عام ہیں اور کمال کی صورتیں مفقود ہیں۔ وہ نظریات بائنڈنگ نظریہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور اس کی تمام تفصیلات کو اس نظریے سے متعین کیا جائے، تو وہ بائنڈنگ نظریہ ہے کہ جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کروں کہ انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخ اب ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں بائنڈنگ نظریات کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور ان نظریات پر خود کو استوار کر لینے والی علمی، عملی اور اخلاقی روایتیں کمزوری کا مسلسل شکار ہیں، مضبوطی کا کوئی مظہر رکھے بغیر۔ تو اگر اس بات کو پورا موضوع بنایا جائے تو اور سنجیدگی سے دیکھا جائے، بلکہ دیکھنا چاہیے، تو ہم پر بعض ایسے اسباب واضح ہو سکتے ہیں، اسباب زوال،
جن کی نوعیت عام مذہبی ذہن کے تصور کے مطابق صرف مذہبی نہیں ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ انسان اپنے بارے میں قائم شدہ تصورات کے حدود توڑنے پر مصر ہے۔ تو اب اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری روایت نظریاتی سے زیادہ ایمانی اور دینی روایت ہے، تو ہمیں ایک ایڈوانٹیج بہرحال حاصل ہے کہ نظریہ یعنی انسانی ذہن سے بننے والا کوئی بھی نظریہ جتنا یونیورسلائزڈ اور بائنڈنگ ہوتا چلا جائے، اپنے ماننے والوں کے ذہن میں بہرحال ایک امکان کو روا رکھتا ہے، ایک امکان کو ختم نہیں کر سکتا کہ یہ ذریعہ میری تمام وجودی اور شعوری اور تاریخی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یا اس نظریے میں کریکشن کی گنجائش ہے۔ تو جو لوگ نظریے سے مطلب ہے انسانی ذہن سے پیدا ہونے والا وہ آئیڈیا جسے خود انسانی ذہن ایک مطلق اور یونیورسل حیثیت دے کر اسے زندگی کی ذہنی، عملی اور اخلاقی تمام تفصیلات پر مسلط کرے، وارد کرے، اور وہ ذہن اور زندگی کو اسی نظریے کی روشنی میں ڈیفائن کرے، اسی نظریے کی روشنی میں وہ زندگی کے عملی امکانات کو عمل میں لانے کے راستے متعین کرے۔ تو جو لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات کو بے لچک اور ناقابل تبدیلی اور ناقابل اصلاح سمجھتے ہیں، ان کے یہاں تاریخ کے اس مرحلے میں پیدا ہونے والے مظاہر تنزل کو آسانی سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے زندگی اور شعور کو جن باؤنڈریز میں محدود رکھنے پر اصرار کر رکھا ہے، ان باؤنڈریز میں زندگی کے پھیلاؤ کو اور شعور کی وسعتوں کو سمیٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ نظریہ خود ایک ٹیمپورل اور اسپیشیل ساخت رکھتا ہے، تو ٹائم اور اسپیس میں حرکت کا اصول اور تنوع کا جو پرنسپل اور تبدیلی کا جو آرڈر چل رہا ہے، وہ اس نظریے کے حدود سے، اس نظریے کی سمائی سے لامحالہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری روایت کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو نظریات پر بنا رکھنے والی روایتوں کی ہے۔ ہمارے یہاں دین کا مطلب ہے کہ یہ اس سے حاصل ہو جانے والے تصورات، یا یوں کہہ لیں کہ دین ایک ایسا ڈسکورس ہے جسے انسان اپنے بنائے ہوئے تصور اور اپنی پروڈکٹ کے طور پر قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کے بائنڈنگ ہونے میں شدت زیادہ ہے، اس کے بائنڈنگ ہونے میں تہداریاں زیادہ ہیں، اور اس کے بائنڈنگ ہونے میں اس کے ماننے والوں کے لیے آزادیاں بھی زیادہ ہیں۔ یعنی انسان کا بنایا ہوا نظریہ انسان کی آزادی کو سلب کرتا ہے، لیکن دین جو ہے یعنی خدا کا دیا ہوا ڈسکورس انسان کی آزادی ہی کو سامنے رکھ کر انسان کو اپنا مخاطب اور پابند بننے کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا مخاطب مجبور بندہ نہیں ہے، بلکہ آزاد اور خود مختار بندہ ہے۔ تو بندگی آزادی کے جوہر کی درست مینیفیسٹیشنز کے لیے درکار ہے، آزادی کے جوہر کو کل کرنے کی قوت کے طور پر کام نہیں کرتی، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو
کیونکہ ابھی فی الحال ہم بہت محدود دائرے میں بات کر رہے ہیں، یعنی تصوف کے دائرے میں دینی روایتوں سے پیدا ہونے والی ایک ضمنی روایت کے بارے میں، اور ضمنی روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینی روایت کو اپنا رہنما بنانے والے شعور کی پروڈکٹ ہے۔ یعنی جب ہم تصوف کی روایت کہیں اور دین کی روایت کہیں تو یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کا اوریجن ایک نہیں ہے۔ دینی روایت کا مطلب ہے ڈیوائن ٹریڈیشن، اور تصوف اور فقہ یا اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ بہرحال انسانی روایتیں ہیں جو شعور انسانی دینی روایت کو قبول کر کے پیدا کرتا ہے، دینی روایت کی پابندی کرتے ہوئے پیدا کرتا ہے کچھ اسباب کی بنا پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مطلب یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے جو اکثر ذہن میں نہیں رہتی، کہ لوگ دینی روایت کی سے پیدا ہونے والی ہیومن اور سیکنڈری روایتوں کو بھی وہی درجہ قبول اور وہی درجہ اطلاق دے دیتے ہیں جس کا مطالبہ دین اپنے لیے کرتا ہے۔ تو خیر مختصر یہ کہ تصوف دین سے پیدا ہو جانے والے ذوق کی پروڈکٹ ہے، یعنی تصوف ذوق دین کی روایت ہے، مثال طور پر فقہ فہم دین کی روایت ہے، یعنی آدمی کا شعور دو چینل سے اپنے پرنسپل آئیڈیا یا اپنے ایمانی کانٹینٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک چینل فہم کا ہے، سمجھ کا ہے، دوسرا چینل ذوق کا ہے، ٹیسٹ کا ہے۔ تو ذوق کا ملکہ کوئی معمولی ملکہ، معمولی صلاحیت نہیں ہے۔ ذوق انسان کے اندر ایک ایسا جنریٹر آف احوال ہے جہاں اس کا شعور اور اس کا وجود ایک نقطے میں سمٹ کر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی ذوق کی بنیاد پر میں اپنے تصور اور اپنے عمل، ذوق کی بنیاد پر میں اپنے ذہن اور اپنی زندگی کو ایک ہی سمت میں یکجانی کے ساتھ یکسو رکھتا ہوں۔ یعنی ذوق تصور کی آئیڈیا کی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے آئیڈیا کو کسی نہ کسی پہلو سے گویا ایکسپیرینسیبل بنائے رکھتا ہے۔ اس کو ذوق کہتے ہیں۔ ذوق کہتے ہیں کہ شعور کی شدت توجہ کے نتیجے میں آئیڈیا کے معانی اپنی بلندی برقرار رکھتے ہوئے گویا میرے تجربے میں آ جائیں۔ جیسے احسان ہے، احسان کے لفظ میں ذوق دین پیدا کرنے کی دعوت دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اس جملے کا مطلب ہے کہ اس کے اندیکھے ہونے پر یقین رکھتے ہوئے اس کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی تمہارا یہ عمل عالم واقعہ میں پیدا ہونے والی دید کا عمل نہیں ہے، تمہارا یہ عمل اللہ سے تعلق میں شدت اور اخلاص کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ایک ایسا حال ہے جو تمہیں یہ بھی نہیں کہنے دے گا کہ اللہ کو دیکھ لیا، اور یہ بھی نہیں کہنے دے گا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذوق جو ہے وہ غیب و شہود کے شعور میں موجود پیراڈاکس کو زندہ حالت میں ایک یونیفائڈ ورژن دیتا ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ اپنی ابتدا میں اپنے جواز کے طور پر ذوق دین اور ذوق بندگی کی روایت ہے۔ یعنی دین میں جو حصہ ذوق کا ہے، دین نام ہے بندگی کا اس کی اصل اور اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ، بس دین یہ ہے، دین اور بندگی ہم معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو
دین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے احوال کا منبع بنا لینا یہ ذوق کا تقاضا ہے کہ جو مانو اس ماننے کے مطابق ازرو حال بن کر بھی دکھاؤ. جیسے مولانا روم کا شعر ہے جو مطلب حرف آخر ہے کہ خود قیامت شو قیامت را ببین، کہ خود قیامت بن جاؤ تو قیامت کو دیکھ لو گے. دیدنے ہر چیز را شرط است این، ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ خود وہ چیز بن جاؤ. تو خیر اس شعر کے معنی بہت بڑے ہیں. ہم تو اس شعر اپنے ایک پہلو کو زیادہ زوردار بنانے کے لیے اس شعر کو استعمال کر رہے ہیں کہ فہم حقیقت اگر ذوق حقیقت نہ بنے تو بے معنی اور ناقص ہے. فہم دین اگر ذوق دین نہ بنے تو لا یعنی اور بے سود اور بے اثر ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو کچھ لوگوں نے سمجھا اور انہوں نے یوں سمجھے، مطلب یہ میں پوری بات نہیں کر رہا، یہ میں ایک آسان بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس فطری قانون کو سمجھا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر پوری تیاری کے ساتھ آمادہ کر لیا کہ وہ دین کو ذہن سے قلب اور قلب سے ارادے تک پہنچائیں گے. یعنی وہ فہم دین کو ذوق دین بھی بنائیں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جو متقدمین صوفیہ تھے، جو دین کے فہم میں دیگر علماء سے متفق تھے. یعنی ان کا فہم دین سو کالڈ غیر صوفی علماء کے فہم دین سے مختلف نہیں تھا. اگر کوئی امتیاز تھا تو وہ یہ تھا کہ وہاں فہم دین تعلیم کا موضوع تھا، یہاں فہم دین تربیت کا موضوع بن گیا. ٹھیک ہے نا. عالم جو ہے وہ فہم دین کی تعلیم دیتا ہے، اور صوفی جو ہے اولین صوفی وہ اس فہم دین کو ہماری کنڈیشن بناتا ہے وجود کی. وہ اس فہم دین کی بنیاد پر تربیت نفس کرتا ہے. واضح ہے نا. عالم فہم دین سے ذہن کی ایمانی تربیت کرتا ہے، اور صوفی اسی فہم دین سے نفس کی ایمانی تربیت کرتا ہے. صوفی فہم دین سے وجود کو مومن بناتا ہے، اور عالم فہم دین سے شعور کو مسلمان کرتا ہے. واضح ہے نا. بس یہ فرق. لیکن جو بیسک ڈیٹا ہے یعنی فہم دین، یعنی جو نصاب ذوق بھی ہے، ذوق کو بھی اس فہم کے دائرے سے باہر جا کر پنپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی فہم کے دائرے میں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے فہم میں اللہ ایک ہے اور ذوق میں دو ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکام 10 ہیں گنتی میں، وہ ذوق میں جا کے 20 ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمام عقائد کی اسٹینڈرڈ مفہومی صورتیں، تمام احکام کی معیاری اطلاقی فارمز وہ مشترک ہیں. انہی پر رہتے ہوئے اب صوفی کا مقصود جو ہے وہ انفسی ہے، عالم کا مقصود جو ہے وہ ذہنی اور آفاقی ہے. واضح ہے نہیں بات. صوفی کا مقصود اخلاقی اور جمالیاتی ہے، اور عالم کا مقصود جو ہے وہ عقلی اور عملی ہے. تو اس طرح سے ہم طرح طرح سے امتیازات بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں جو غور کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نفس دین ریفلیکٹ جو فہم دین کی شکل میں ہوا ہے، اس فہم دین میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے کسی بھی چینل میں.
یعنی کہ چاہے وہ تصوف ہو یا فقہ ہو یا کلام ہو یا حدیث ہو، جو بھی دین کی ترجمانی کی ذمہ داری کرنے والا جو بھی ادارہ ہے، اس کا بیسک ڈیٹا، جس کی بیسک نصاب، وہ مشترک ہوگا، یکساں ہوگا اور ادنا سے فرق کے بغیر ہوگا۔ واضح ہے نا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور اس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی بعد میں صوفیوں نے کی ہے، تو وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لینے کے بعد کہ تصوف اپنے ابتدائی دور میں، جب وہ تصوف کا عنوان بھی نہیں رکھتا تھا لیکن تصوف کی روایت کا نقطۂ آغاز بنا، ان لوگوں کا ذوق تصوف اگر لفظ استعمال کریں تو وہ کیا تھا، ان کے مقاصد تصوف کیا تھے، تو وہ سب ہم نے اپنے دانست میں اپنے مقدور بھر بیان کر لیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس روایت میں زوال کا بیج کہاں پڑا ہے، یعنی تصوف کی تاریخ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ما قبل سلاسل دور، یعنی جہاں نام تصوف کا آ گیا ہے، یعنی تصوف کے نام کے معروف ہو جانے کے بعد جو ایک تاریخ کا اسپین ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جب سلاسل نہیں بنے تھے، سلاسل کو سب جانتے ہیں نا، تصوف کے سلسلے نہیں بنے، اور ایک دور وہ ہے جب تصوف کے سلسلے بن گئے اور پھر تصوف سلاسل میں محدود ہوا، یعنی پھر تصوف کا کوئی تصور سلاسل سے باہر نہیں رہ گیا۔ واضح ہے نا یہ، یعنی اب صوفی ہونے کے لیے ضروری ہے چشتی اور قادری وغیرہ ہونا۔ ایک زمانہ تھا کہ صوفی ہونے کے لیے جنیدی اور بایزیدی ہونا بھی ضروری نہیں تھا، جو ماقبل سلاسل کے ادوار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میری رائے میں تصوف کے زوال کا آغاز سلسلہ بندی سے ہوا ہے، اور اس سلسلہ بندی میں زوال کے کئی محرکات چھپے ہوئے ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ اس روایت کو سلسلہ بندی کے بعد زوال سے بچایا جا سکتا، کیونکہ یہ تصوف کی وجہ پیدائش کے خلاف ہو گیا تھا، یعنی سلسلہ بندی کا سارا عمل اس بنیادی ضرورت کے خلاف تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے تصوف کا غیر سلسلہ وار ادارہ قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ گویا تصوف کے اندر تصوف کے نام سے خود تصوف سے انحراف کا راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ میں ابھی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ تصوف کا جواز بس اتنا ہی تو ہے کہ تعلق باللہ کو اوریجن اور اینڈ بنا کر تمام ذہنی و اخلاقی، عملی اور جمالیاتی سرگرمیاں انجام دینا، یعنی اپنی کسی بھی ذہنی یا خارجی سچویشن میں اپنے احوال کے کسی بھی زاویے سے تعلق باللہ کے مرکز سے دور نہ ہونا، یعنی میرا ہر خیال، میرا ہر حال، میرا ہر عمل اس بات پر واضح اور دو ٹوک دلالت کرے، اشارہ کرے کہ میرا مرکز اللہ سے تعلق ہے، یعنی میرا پورا ذہنی، اخلاقی اور عملی میکینزم تعلق باللہ کی بنیاد پر چل رہا ہے، اپنی مضبوطی کی حالت میں بھی اور اپنی کمزوری کی صورت میں بھی۔
یعنی جس طرح نیکی خدا کو بھولنے نہیں دیتی، اسی طرح گناہ بھی خدا کو یاد دلاتا ہے۔ تو تعلق باللہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس تعلق کی روشنی میں مکمل طور پر نیک بن جاؤ، صرف اتنا نہیں، کیونکہ اتنا ہوتا تو یہ ناممکن تھا۔ اللہ نے انسان کو کمال کے گارے سے تخلیق نہیں فرمایا ہے، یعنی انسان کی ڈیفینیشن جس طرح اس کی قوت ہے اسی طرح اس کی کمزوری بھی ہے، یعنی انسان کو اس کی قوت کے بغیر ڈیفائن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی کمزوری کے بغیر بھی اس کی تعریف متعین کرنا درست نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو تصوف کا مقصود یہ تھا کہ نیکی تو چلو ایک نیچرل انداز سے اللہ کی یاد تازہ رکھتی ہیں، نیکی کے راستے سے اللہ کو یاد رکھنا تو آسان ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ میری کمزوریاں مجھے اللہ کو بھولنے نہ دیں بلکہ اللہ کی یاد میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ واحد جواز تھا کہ بھئی ان لوگوں نے تعلق باللہ کو ایک زندہ حال اور ایک بالکل لائیولی ایکسپیرینس بنا دیا ہے، اور زندگی کی تمام تفصیلات کو بندگی کے دھاگے میں پرو کر رکھ دیا ہے۔ یہ صوفی کا کمال تھا جو کسی کو نہیں حاصل، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا مقصود تھا، اگر آپ اس کو عمل میں نہ بھی دیکھ پائیں تو بہرحال یہ ان کا مقصود تھا، اور یہ مقصود ظاہر ہے کہ مقصود دین ہے۔ تو تعلق باللہ کو اب میں اس بات کو سکیڑ کر عملی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تعلق باللہ کو تمام محبتوں اور عداوتوں کی واحد اساس بنانا یہ ذوق دین کا سب سے بڑا عملی تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کو ہر محبت کی وجہ بنانا، اور ہر محبت کو اس محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اس محبت کا مقصود بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کو محبوب بنانا ممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری ہر محبت، چاہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو چاہے وہ بائیولوجیکل سطح کی ہو، ہر طرح کی محبت کا ایک اینڈ اور ایک اوریجن ہے، ایک سبب اور ایک مقصد ہے، اور وہ سبب اور مقصد اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت کسی بھی محبت سے مغلوب ہو گئی یا کسی بھی محبت کے سب سے بنیادی معنی اور حال اور مقصود کے طور پر موجود نہیں ہے تو وہ محبت شرک ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ یعنی مجھے اپنے بیوی بچوں سے لے کر اللہ کے مقدس بندوں تک جو بھی میرا پورا نظام محبت ہے، اس پورے نظام محبت میں جو روح حرکت ہے اور اس پورے نظام محبت کی جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ اصول تھا جس پر صوفیہ متقدمین اصرار کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے یہاں شخصیات کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ مطلب آپ پرانے صوفیوں میں یہ سب نہیں دیکھیں گے کہ میں حضرت جنید کا مرید ہوں تو حضرت جنید کی شان میں منقبتیں لکھ رہا ہوں، یہ سب بالکل نہیں ہے، شخصیات کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، صرف احسان مندی کا انداز تھا کہ بھئی میرے شیخ جنید ہیں، انہوں نے مجھے یہ سکھا دیا، لیکن
کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ کوئی بت بنا رکھا ہے یا کوئی ایسا محبوب بنا رکھا ہے جو خود منزل محبت ہے، جہاں میری محبت کی تمام صلاحیتیں گویا اپنی منزل کو پا لیتی ہیں، ایسا ذکر وہ کسی بھی شخصیت کا نہیں کرتے، کسی بھی شخصیت کا۔ آپ سمجھیں نا کہ میری محبت کی منزل صرف اللہ ہے، اس محبت کی حرکت کو جہاں ختم ہونا ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سلسلہ بندی کا رواج پیری مریدی کے ادارے پر تھا۔ پہلے پیری مریدی کی یہ صورتیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کو آپ پرانی کتابیں دیکھیے تو اس میں یہ عام آپ کو نظر آئے گا کہ میرے 10 مشائخ ہیں، میرے 20 مشائخ ہیں، اور یہ ان کا کلچر تھا کہ میں یہاں لاہور میں آپ کا مرید ہوں، آپ سے تربیت حاصل کر رہا ہوں، اب مجھے کراچی شفٹ ہونا ہے تو آپ مجھے ہدایت کرتے تھے کہ کراچی میں فلاں کو شیخ بنا لینا۔ مطلب اس دھوکے میں نہیں رکھتے تھے کہ میں غائبانہ توجہ تمہیں دے دوں گا اور وہاں بھی تمہارا غائبانہ کام چلتا رہے گا، اس طرح کا کوئی واہمہ نہیں پیدا کرتے تھے۔ صاف یہ کہ استادی شاگردی جیسا ایک رشتہ ہے، اس میں استاد کے سامنے ہونا زیادہ مفید ہے، تو تم جو ہے جب وہاں جا رہے ہو تو وہاں فلاں صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کو شیخ بناؤ۔ تو اس لیے پرانے لوگوں کے کئی شیخ ہوتے تھے۔ سلسلہ بندی کے بعد شیخ کے ایک ہونے پر اصرار ہونے لگا۔ اب کیونکہ شیخ ایک ہی رہے گا، چاہے میں سائبیریا میں بھی جا کے رہوں تو میرا گجرانوالہ والا شیخ ہی کافی ہے، تو اس سے پھر شیخ کے بارے میں عجیب قصے کہانیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، وہ کرامتوں کی شکل میں، توجہات کی صورت میں، تصرفات کے پیرائے میں، کہ بھئی یہ گجرانوالے سے سائبیریا تک کا فاصلہ تو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے گجرانوالے اور سائبیریا میں کیا فرق، وہ یہیں بیٹھے بیٹھے میرا کام چلاتے رہیں گے۔ یہ شروع ہوا، یہ بالکل واضح طور پر یہ رویہ شروع ہوا، اور پھر ذرا آگے جا کر پھر وہ مرید پر قبضہ کرنے کی جو دھن تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا صرف شیخ کا زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میرے مرید ہو اور میں مر جاؤں تو تم کسی اور شیخ کو پکڑ لو۔ اب اس کا سد باب اس طرح کیا گیا، ایک نسلی گدی نشینی، تاکہ وہ ساری چیزیں خاندان میں رہیں، یعنی مرید بھی اولاد کے لیے ایک ترکہ ہے، میز کرسی اور بینک اکاؤنٹ کی طرح، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ بات؟ تو ایک یہ اس کی پیش بندی کر دی گئی، اور دوسرے یہ کہ جس طرح میں مسند پہ بیٹھ کر تمہاری نظروں کے سامنے ہو کے تمہیں فیض پہنچا سکتا ہوں، تو میں اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ قبر میں تمہارے لیے فیض رسانی کا انتظام کر سکتا ہوں، یعنی تم میری مجلسی میں نہیں، میری قبر پہ حاضر ہو کر بھی مجھ سے فیض یاب ہو سکتے ہو۔ اب یہ جو دو رویے سلسلہ بندی کے پیدا ہوئے، سلسلے بننے کے عمل کے نتیجے کے طور پر اور فوری نتائج کے طور پہ، یعنی کہ اگر آپ نے تصوف کو تھوڑا بہت بھی تذکروں یا تعلیمات کی فارم میں بعد والے تصوف کو پڑھا ہو تو اس میں یہ بات عام ہے کہ شیخ سے وفاداری کے تقاضے، شیخ کے احترام کے آداب، یعنی آپ کہیں بھی حقوق شیخ کا بیان آپ پڑھیں گے
تو اس میں آپ کو صاف لگے گا کہ اتنے حقوق اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بتائے ہیں صحابہ کو، جتنے حقوق ان کے لیے طلب کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ عام محاورہ ہے کہ شیخ کے سامنے اگر تھوڑی آواز بلند ہو گئی تو فوراً روکتے ہوئے وہ آیت پڑھی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اب یہ حکم تو حضرت ابو بکر کے لیے نہیں ہے، تو یہ یہاں پیر طریقت کا وزٹنگ کارڈ بنوانے والا شیخ یہ حق مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ تو ان دو فوری رویوں کی موجودگی میں اللہ سے تعلق کے لیے کوئی جذبہ، کوئی جگہ رہ ہی نہیں سکتی۔ یعنی اللہ اگر مقصود محبت ہے تو اس طرح کے نظام میں اس کا مقصود محبت ہونا محض ایک تکلف کی چیز تو رہ سکتا ہے، کوئی زندہ واقعیت اس میں نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے جذبات محبت، جذبات پرستش کے ساتھ گوندھ کر اپنے شیخ کی نظر کر چکا ہوں، تو اللہ کے کو دینے کے لیے میرے پاس کیا رہ گیا؟ اس کے نتیجے میں ایک اینتھروپومارفزم پیدا ہوا۔ اینتھروپومارفزم کوئی سمجھتا ہے نا؟ خیر اب سوال جواب نہیں کرتے۔ اینتھروپومارفزم کہتے ہیں کہ انسان کو خدا جیسا بنانا۔ اینتھروپومارفزم ایک اصطلاح ہے، اس کا ترجمہ تجسیم ہے، یعنی خدا کے لیے جسم ماننا یا خدا انسان بن جائے، یہ اینتھروپومارفزم ہے۔ تو ہماری روایت میں پیری مریدی کی بدولت ایک اینتھروپومارفزم پیدا ہوا، یعنی کہ جو جذبات محبت اللہ کے لیے خاص تھے، ان جذبات محبت کو شیخ پر صرف کر دینا، یہ اینتھروپومارفزم اختیار کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں، اور یہ شعر شاعر کا نام لیتا، ورنہ آپ لوگ یا تو ناراض ہو جائیں گے یا بہت حیرت زدہ رہ جائیں گے، کہ لگایا میں نے جب غوطہ کبھی عمان وحدت میں، لگایا میں نے جب غوطہ کبھی عمان وحدت، عمان کہتے ہیں سمندر کو، لگایا میں نے جب غوطہ کبھی عمان وحدت میں، تو اس دم شیخ کا برزخ خدا معلوم ہوتا ہے۔ ایک شیخ سے کسی نے پوچھا، ایک بڑے شیخ سے، مطلب وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا نام تعظیم کے ساتھ ہم سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ، تو نام نہیں لیتا۔ ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ جناب یہ فنا فی الشیخ میں اگر ہم لگے رہے تو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و فنا فی اللہ کا موقع کب آئے گا؟ کیونکہ پورا نظام اس پہ چل رہا ہے، فنا فی الشیخ، یہ خود مشرکانہ اصطلاح ہے۔ تو ان پیر صاحب نے غصے میں جواب دیا کہ چن تو ذات پیر را کر دی قبول، چن تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تو نے پیر کی ذات کو مان لیا، قبول کر لیا، اس کا مرید ہو گیا اور اس کی ذات تجھے میسر آ گئی،
تو اسی کی ذات میں خدا بھی آ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا. یعنی فنا فی شیخ کے مرحلے میں اگر تو ہے تو اس کو شیخ کو تو غلط سمجھ رہا ہے. اس شیخ میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سمائے ہوئے ہیں. پھر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ جب شیخ ہی برزخ واحد ہے تو پھر تیرا خدا اور تیرا رسول الگ کہاں رہ گیا. آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت بڑے نام ہیں، بہت آتھینٹک سورسز سے ہیں. مطلب جنہوں نے نقل کیا ہے وہ خود بہت بڑا نام ہے، اور جن کا یہ قول ہے وہ خود ان کے مشائخ میں سے ہیں. مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو یا یہ کہ میں تو شیخ وہ ہوتا ہے کہ جو کف دست پر، یعنی اس ہتھیلی پر ساری کائنات اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ سب قریب و دور اور غیب و شہود تم لوگوں کے لیے ہیں، شیخ کے لیے نہیں ہے. اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کسی نبی کو اللہ نے الاؤ نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤ نہیں کیا کہ اگر تم کہہ دو کہ اگر میں غیب کی خبر رکھتا تو سب کچھ نہ سمیٹ لیتا. آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ میں چاہوں گا تو ہدایت ملے گی. کہہ دیجئے کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح بشر ہیں، اور بتا دیجئے کہ آپ پر وحی اترتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیثیت وحی پر استوار ہے، اور وحی کے آپ بھی پابند ہیں، قرآن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں. تو یہ سارے جو تصورات اور مراتب شیخ ہیں یہ تو اللہ نے اپنے رسولوں سے نفی کی ہے، ان مراتب کی، ان واہموں کی. آپ سمجھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پتہ کہ دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں کی اچھی باتیں کیا کرو. میں چاہتا ہوں کہ میں جس سے بھی ملوں میرا سینہ اس کی طرف سے صاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی چرب زبانی اور چالاکی کر کے اپنے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں اگر مجھ سے کروا بھی لے اپنی چالاکی اور چرب زبانی سے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ میرے فیصلے کے نتیجے میں اسے زمین کا جو ٹکڑا حاصل ہوا ہے وہ اصل میں جہنم کا ٹکڑا ہے. آپ واضح ہے نا. اور یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ہر خبر پہ یقین نہ کیا کیجیے. مطلب یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے تعلق کے حوالے سے جو پوری ایک چین آف ہائرارکی ہے، شیخ کے تصور میں اس پوری ہائرارکی کا انکار کر دیا گیا ہے نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یا اللہ مجھے بخش دینا، اور شیخ کا آپ ایسا تصور باندھیں کہ یہ تو اس کے لیے تو یہ توہین ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے. یہ تو اللہ سے واصل ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو خیر، تو مطلب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اتنی زیادہ مثالیں. ایک دارا شکوہ کے شیخ کا شعر ہے، میاں میر صاحب کے خلیفہ کا، ملا شاہ بدخشی، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار نعوذ باللہ من ذالک، بے شمار بار نعوذ باللہ من ذالک، کہ پنجہ در پنجے خدا دارم، منچ پروائے مصطفیٰ دارم. تو یہ سب خرافات اور یہ سب جو پاگل پن ہے، یہ تصوف کی روایت نے بغیر کسی تکلیف کے ہضم کر لیا.
مطلب ان کی روایت کے ترجمان کا درجہ اختیار کر لینے کے بعد جن بے وقوفوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے بھی پیر ہوں، تصوف کی روایت کے دیگر نمائندوں کی طرف سے اس کی جس زوردار طریقے سے تردید آنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں آئی؟ واضح ہے یہ بات۔ تو جیسے فقہ علم الکلام میں تمام متکلمین نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ دو مسئلے علم کلام میں داخل ہو گئے تھے، علم کلام کی روایت میں۔ ایک مسئلہ یہ کہ خدا جزئیات کا جزوی واقعات کا علم نہیں رکھتا، خدا کلیات کا علم رکھتا ہے، جزئیات کا نہیں رکھتا۔ یہ ایک پورا دبستان ہے معتزلہ کا جو یہ کہتے ہیں۔ تو ایک گروہ ہے جو ظاہریوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بھی ہیں، خدا کا چہرہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ ہاتھ سونے کا ہے، گوشت بوشت کا ہے، وہ ہاتھ ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن خدا کا ہاتھ کا مطلب خدا کا ہاتھ ہے، فزیکل ہاتھ، اس کی قدرت نہیں ہے۔ اب یہ دو خیالات علم کلام کی روایت میں جب داخل ہوئے تو آپ کلام کی تاریخ پڑھ لیں کہ تمام متکلمین اپنے باہمی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس پر حملہ آور ہو گئے، مطلب شدید ترین، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب متکلمین نے اپنی تمام قوت جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا اور اپنے اختلافات کو فراموش کر دیا۔ واضح نہیں؟ تو تصوف میں شخصیت پرستی کا یہ کلچر وہی حیثیت اختیار کر گیا جو حیثیت مثال کے طور پر ہمارے جسم میں خون کی ہے، یعنی تصوف ایک جسم ہے، اس کا خون شخصیت پرستی بن چکا ہے، لیکن یہ کہ صوفیہ نے خود اسے کیوں نہیں چیک کیا؟ یعنی سجدہ تعظیمی کے جواز میں صوفیوں نے جتنا زور لگایا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو شرم آنے لگے، یعنی تعظیمی سجدہ، شیخ کو سجدہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عملی تصوف کی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں استثنائی صورتیں کم ہیں ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات صوفیہ ہیں، آج بھی ہیں، جو متقدمین کے ذوق پر قائم ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صحیح المشرب حضرات مسلک تصوف کے زیادہ طاقتور نمائندے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ جیسے چشتیوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے خلیفہ تھے۔ تو یہ سما کو غیر اسلامی سمجھتے تھے، قوالی سما جو حضرت نظام الدین اولیاء کا ذوق تھا، وہ سما کو بہت پسند فرماتے تھے، تو ان کے یہاں سما کی مجلسیں بہت ہوتی تھی، روز ہوتی تھی۔ تو نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہونے کے باوجود سما کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھے، لیکن وہ اپنے شیخ کے کپڑے لے کر برابر میں جمنا دریا میں دھونے چلے جاتے تھے، مجلس سما میں کبھی نہیں بیٹھے۔ تو وہاں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شیخ سما سنتے رہتے ہیں، آپ یہاں آ کے کپڑے دھوتے رہتے ہیں، یہ کیا آپ نافرمانی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں قول فعل شیخ کا قول و فعل حجت نہیں ہے، اس میں قرآن و سنت حجت ہے، قرآن و سنت سے میری نظر میں اس کا عدم جواز ثابت ہے، تو میں شیخ کی پیروی میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔
اور میں خود شیخ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اس کمزوری سے نکال لے۔ اب وہ کوئی تماش بین ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے آ کے ان کی ساری گفتگو حضرت نظام الدین اولیاء سے نقل کر دی کہ جناب وہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ قول و فعل مشائخ سند نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کیا شک ہے، اس بات میں کیا شبہ ہے کہ مشائخ کا قول و فعل شرعی امور میں سند یا حجت نہیں ہے۔ حجت ختم ہو جاتی ہے حدیث اور سنت پہ، اس کے بعد کسی کا قول و فعل حجت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا بھی قول و فعل حجت نہیں ہے، یعنی آپ اپنی دلیل کو ختم کسی غیر نبی پر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اتنا بڑا اختلاف ذوق ہے نا شیخ اور مرید کے درمیان، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ تو مرید بھی وہ جو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا دل نہیں لگتا، وہ کہہ رہا ہے یہ فعل ہی غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس لیے میں شریک نہیں ہوتا۔ تو ایسے مرید کو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا جانشین بنا دیا، یعنی حضرت ان کے جانشین حضرت روشن چراغ دہلی بنے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ 44 برس تک شیخ چشت رہے، یعنی اس مسند پہ یہ 44 برس رہے۔ ان کی عمر ماشاءاللہ بہت ہوئی، اور چشتیہ سلسلے کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر پھیلانے کا سارا سہرا حضرت روشن چراغ دہلی کے سر ہے۔ وہ جس کو خلافت دیتے تھے تو کہتے تھے اب میرے پاس نہ بیٹھو، میرا منہ نہ دیکھو، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ اور تبلیغ کرو۔ تو چشتیہ سلسلہ سینٹرل ایشیا تک میں چلا گیا تھا، اور ہندوستان، بنگال، یہ سب میں پھیلا ان کے خلفاء کی وجہ سے، ان کی زیر نگرانی۔ تو انہوں نے آتے ہی 2 فرامین جاری کر دیے، یعنی کل شیخ کو دفنایا گیا ہے، آج وہ خود شیخ بنے۔ تو ایک تو کہا کہ کوئی تبرکات نہیں کہ حضرت یہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور اس پہ بیٹھتے تھے، یہ سب لپیٹو اور ان کے گھر بھیجو، کوئی تبرکات نہیں۔ میں بھی یہاں سے اس جگہ کو چھوڑوں گا، اس جگہ کو بھی تبرک نہ بننے دو، اور اب یہاں کوئی قوالی نہیں ہوگی اور کوئی مجلس ذکر نہیں ہوگی، کوئی مجمع نہیں لگے گا۔ نیچے حجرے اور کوٹھریاں بنی ہوئی ہیں، جس کو ذکر وغیرہ کا شوق ہے وہ تنہا جا کے وہاں کرے، اور ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ سب اذکار ہیں۔ یہ دعا کی کتاب ہے، یہ قرآن شریف ہے، اور یہ مصلی ہے، بس اس کوٹھری میں بیٹھ کے کرو۔ میں کسی کو نہ دیکھوں کہ 4 آدمی مل کر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس طرح پھر وہ جگہ چھوڑ کر دلی میں ایک دوسرے کنارے پہ چلے گئے۔ وہ آج بھی دلی میں روشن چراغ دہلی کے نام سے، اس جگہ کا نام روشن چراغ ہے، اور وہ دہلی کا بہت پوش ایریا ہے، تو میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ کوئی 20-30 میل کے فاصلے پہ چلے گئے کہ میں اس رواج ہی کو ختم کر دوں کہ ایک کوئی خانقاہ بنے، شیخ کے تبرکات رکھے جائیں، یہ سارا ختم، یہ پورا کلچر ختم کروں شخصیت پرستی کا۔ اور پھر وہاں جا کے اپنی خانقاہ چلائی، اور کوئی تمام عرس پہ پابندی، سب چیزوں پابندی، بلکہ چشتی کہتے ہیں کہ 44 سال ہم پر ایک وہابی کی حکومت رہی۔ آپ کسی ذرا چشتی جو ذرا بہادر ہو، اس سے روشن چراغ دہلی کا ذکر کر کے دیکھ لیجیے، جانشین امام وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو
مطلب یہ بیچ میں ریوائیول یعنی متقدمین کے تصوف کے ریوائیول کی کوششیں ہوتی رہیں، کبھی بڑے پیمانے پہ جیسے حضرت روشن چراغ دہلی نے کی، کبھی چھوٹے چھوٹے پیمانے جیسے نقشبندی سلسلے نے کی۔ نقشبندی سلسلے نے بھی اس پر بہت شدید ضرب لگائی ہے۔ تو یہ سب ہوئی، لیکن تصوف کا ذوق اور مزاج اتنا زیادہ اس سمت میں چلا گیا تھا، شخصیت پرستی بلکہ اینتھروپومارفزم کی حد تک چلا گیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے حضرات کی کوششوں کے بھی کوئی بڑے نتائج یا مستقل نتائج نہ نکل سکے۔ تو پہلا جو سبب زوال ہے وہ ہے پیری مریدی کا انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا، یعنی کہ یہ تصوف کا محاورہ ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یعنی پیر کا ہونا گویا شرط اسلام ہے، شرط دین ہے، شرط ایمان ہے۔ بے پیرا ہونا ویسی ہی گالی ہے جیسے مشرک ہونا گالی ہے۔ یعنی بے پیر آدمی کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ میں تصوف کے اسٹینڈرڈ محاورات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی بات کے تصوف کے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فہم دین کے خلاف تو واضح طور پر ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کوئی شخص میری آمد پہ کھڑا نہ ہوا کرے۔ یہاں آپ کسی خانقاہ میں جا کے ذرا یہ کر کے دیکھ لیجئے کہ پیر صاحب تشریف لائیں حجرے میں یہ ادھر، اور آپ بیٹھے رہیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سمجھ ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اپنے خدام کو کہ میرے آگے تصویر بن کے نہ کھڑے رہا کرو، جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے بے حرکت ہو کر۔ اب یہ مریدوں کا آفیشل پوسچر ہے، یعنی جس پوسچر کو اختیار کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے منع فرمایا ہے، وہ پوسچر مریدوں کا آفیشل پوسچر ہے۔ یعنی پیر صاحب بیٹھے ہوں اور ہم لوگ مرید گھیرا لگائے کھڑے ہوں تو ہمارا سب کا یہ پوسچر، یا یوں مطلب بالکل بے حس و حرکت۔ تو گویا سنت ہمیں بتاتی ہے ذوق دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں فہم دین پورا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ ذوق دین پورا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو قول دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے حجت ہیں، فہم دین، اس کی خلاف ورزی واضح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذوق دین اپنے صحابہ میں منتقل فرمایا اس کا سرے سے کوئی نام و نشان نہیں ہے پیری مریدی کی کلچر میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ متداول تصوف میں صحابہ کا ذکر نہ ہونے کے برابر کیوں ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے، چند جگہوں پہ ہوگا، ان کی کتابوں میں، ان کی تقریروں میں، کیونکہ حضرت علی سے انہوں نے الوہی خواص فرض کر لیے ہیں، اور وہاں کیونکہ حضرت علی سے کا نام لینے والے کئی فرقے ہیں، ان کے تصور علی ہے، اس سب کو قبول کر لیا ہے اور بس اس میں مگن۔ تو میں مطلب بہت واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بڑے سے بڑے موجودہ مشہور شیخ سے سیدنا ابو بکر کے فضائل بیان کرنے کی فرمائش کرتی ہے، یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت کا سراغ بتا دیجئے۔ یعنی صوفی شاعری میں صحابہ کے مناقب کا کوئی ٹریس دکھا دیجئے۔ یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تفصیلات
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی زندہ مینیفیسٹیشن سے منہ موڑنا نہیں ہے۔ تو خیر، تو پہلی بات یہ کہ پیری مریدی کا ادارہ جو اب تصوف کی سب سے بڑی پہچان ہے، اس ادارے ہی نے تصوف کو غارت کیا، اور اس کے دو نقصانات ہوئے۔ مرید کی جہت سے شخصیت پرستی جو اینتھروپومارفک حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ مطلب ایک صاحب میرے دفتر تشریف لائے، بڑے بھولے اچھے آدمی، دیکھنے میں بہت، اور ویسے بھی بڑے اچھے، کہنے کہ جناب بڑا شوق تھا ملنے کا، یہ وہ، تو ایسی بات ہوئی، میں نے ایسے وہ کیونکہ صوفی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے حضرت صاحب، آپ کے شیخ صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ملتان میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ جاتے ہیں؟ میرے شیخ پشاور میں ہوتے تھے تو میں لاہور سے ہر مہینے جاتا تھا ملنے، تو اس لحاظ سے میں نے پوچھا کہ آپ ملتان جاتے ہیں حضرت کی خدمت میں؟ تو کہنے جی ہر مہینے جاتا ہوں، نہیں ہر مہینے یا ہر ہفتے یاد نہیں، لیکن بہرحال جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کچھ باتیں سنائیے۔ یہ اچھا، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے بڑوں کا تذکرہ کریں محبت کے ساتھ، اس طرح نہیں جیسے آپ کے استاد ہیں، آپ ان کا تذکرہ شروع کر دیجئے، اپنے والد کا تذکرہ شروع کر دیجئے، تو مجھے وہ گفتگو بہت پرکشش لگتی ہے، اور میں 4 گھنٹے خاموشی سے اور شوق سے سنوں گا، لیکن ایک فطری تعلق کا اظہار کیجئے، مصنوعی تعلق نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کچھ باتیں سنائیے۔ ان کا فلاں وقت یہ فرمایا، فلاں وقت یہ فرمایا، کئی باتیں بتائیں۔ تو میں نے کہا ان کا پتہ کیا ہے؟ میں ملتان جاتا رہتا ہوں، اگر کبھی گیا تو مل لوں گا۔ تو انہوں نے کہا فلاں قبرستان۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے حضرت کے وصال کو 9-10 برس ہو گئے ہیں، تو میں حضرت کے مزار پہ حاضر ہو کے یہ مکالمے وہاں ہوتے ہیں، یعنی وہ جو مکالمے وہ حضرت قبر میں سے فرماتے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمے کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں زندہ ہونا ہمارے زمین کے اوپر زندہ ہونے سے زیادہ یقینی ہے، تو انہیں نہیں معلوم تھا۔ اب وہ طرح طرح کی داستانیں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ فلاں شیخ نے سلام کیا تو اتنی زور سے آواز آئی کہ سب نے سن لی، یا قبر مبارک سے ایک ہاتھ برآمد ہوا مسافے کے لیے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شخصیت پرستی کے مزاج کو بنانے میں ایک محرک کے طور پر کھپا دیا۔ تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا مریدوں کی جہت سے کہ اللہ بالکل غیر حاضر ہے۔ اس وقت خانقاہوں میں اللہ اتنا ہی غیر حاضر ہے جتنا بازاروں میں ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی 100 میں 2 ہوں گی جہاں جو اپنے پرانوں کے ذوق پر ہیں الحمدللہ، میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ خانقاہیں جو ہیں وہ شیخ سے جھلک رہی ہیں، اس میں خدا کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ یہ ان پیالوں کی طرح ہیں جن میں شیخ بھرا ہوا ہے، اللہ کا وہاں گنجائش ہی نہیں۔ ذکر میں جتنا ذکر کی آرائشی مجلسوں میں جتنا اہتمام ہے اتنا نمازوں میں نہیں ہے۔ وہ نقشبندی شیخ ہے تو اس نے بتا دیا کہ نوافل نہ پڑھو، مبتدی کو بتایا جاتا ہے کہ نفلیں نہ پڑھو،
تو وہ چاہے آخری سانس تک وہ نفلیں چھوڑ دے گا. اس سے کہا جاتا ہے تلاوت نہ کرو مبتدی کے طور پہ، گو کہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال ایک ڈسپلن ہے. تو وہ جو تلاوت چھوڑے گا مبتدی بننے کے لیے، وہ منتہی بن کر بھی چھوڑنا گویا ایک طرح سے عادت کے طور پر برقرار رہے گا. اور پھر اللہ کے بارے میں پیشن، اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت میں ذہن میں روشنی کا ایک تسلسل، یہ صوفیانہ احوال میں رہ ہی نہیں گیا ہے. یعنی اللہ کی قسم یہ اکثریت میں صوفیانہ احوال سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ احوال یہ کہ قلب ہلنے لگا. اب وہ قلب ہلنا بڑی بات ہے، اللہ کی یاد، اس کی معنویت، اس کی تاثیر اور اس کے نتائج، یہ سب موضوع گفتگو نہیں ہے. بس قلب ہلنے لگا تو یہ ایک بڑی کرامت ہے کہ دیکھ نہیں تھا یہ قلب ہل رہا ہے. تو خیر، تو مرید کی جہت سے پیری مریدی کا یہ ہوا کہ اللہ مطلوب حقیقی نہ رہا، اللہ محبوب حقیقی نہ رہا. اس میں بہت کمزوری آ گئی. اور شیخ کی جہت سے حب جاہ اور حب مال، یعنی شیخ اپنی پرستش اس لیے کروا رہا ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے اور اس کو امیر بنایا جائے. تو اب پیروں کی یہ پہچان ہے نا کہ ان کے دست بوسی کرنے والے اتنے لوگ ہیں اور ان کی دنیاوی حیثیت اتنی بڑی ہے. اب مطلب جو استثناء ہیں، مطلب ایسے 2-3 شیخ میں جانتا ہوں، ایسی 2-3 خانقاہوں سے میں واقف ہوں جہاں یہ سب خرافات اور یہ سارا کلچر سرے سے نہیں ہے، لیکن ان اچھے لوگوں کو اثر انداز ہونے کا اپنی اس روایت میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. یہ کیوں خاندانی گدی نشینی ہے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ کیونکہ خانقاہ ایک کارخانہ ہے، وہ کارخانہ میرے گھر سے باہر نہ جائے. اس کا کیا جواز ہے کہ بیٹا ہی جانشین ہوگا؟ اس کا کیا جواز ہے؟ میرا اگر میں شیخ ہوں اور میرا بیٹا میرے تمام مریدوں سے زیادہ اہل ہو تو بھی میں اسے جانشینی نہیں دوں گا، اور فوراً خانقاہ کو اپنی موت پہ بند کروں گا، وقف رکھوں گا. آپ سمجھ، جیسے مسجد پہ ملکیت نہیں ہوتی ویسے ہی خانقاہ پہ بھی نہیں ہے. جیسے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اول تو کسی کو جانشین ہی نہیں بنایا، کسی کو کہا کہ جتنے میرے خلیفہ ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ میرے جانشین ہی ہیں. اور جہاں خود خانقاہ بنا رکھی تھی مکے گئے تو یہ کہہ کے گئے کہ اس کمرے کو میرے گھر میں داخل کر دو، یہاں اب نشستیں نہ کریں میرے خلفاء. ان کی کوئی خانقاہ نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کی کوئی خانقاہ نہیں، مولانا حسین احمد مدنی کی کوئی خانقاہ نہیں. یعنی ان کے گھروں کی بیٹھکیں ہوتی تھیں ان کی خانقاہ. جب وہ مر گئے تو انہوں نے کہا بھائی گھر کا ڈرائنگ روم ہے، اب یہاں آ کے خلیفہ مجلسیں نہیں کر سکتا. اور ان میں سے کسی کا جانشین ان کا بیٹا نہیں ہے، کوئی نہیں. اس کی کیا تک ہے؟ مطلب اس کی کوئی تک؟ حضرت بابا فرید صاحب کے 10-12 بیٹے تھے، انہوں نے کس کو جانشین بنایا اپنا؟ نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب اس استثناء پہ لوگ ہیں، لیکن یہ کہ وہ بے اثر ہیں، بے زبان ہیں، اور ان کو یہ تصوف میں جو ایک ریلا چلا ہوا ہے
یہ ان کو اپنے اندر قبول ہی نہیں کرتا. تو اس کا اور اب یہ تو سلسلہ بندی کے ذوقی اور اخلاقی بلکہ اعتقادی زوال کے مظاہر ہیں، اور یہ اتنے قطعی، اتنے یقینی، اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں کہ مجھے کہیں سے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں. جو باتیں میں نے کی ہیں آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ جہاں چاہے جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اب جو علمی بات اس میں ہے، یہ تو اخلاقی بات ہو گئی، اعتقادی بات ہو گئی، کہ سلسلہ بندی کے ادوار ہی میں تصوف کی ایک خاص قسم پیدا ہوئی، اور وہ ہے ڈاکٹرینل تصوف، جس کو کہتے ہیں عارفانہ تصوف، یعنی معارف پر مبنی تصوف. تو جس میں حقائق الوہیت کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ڈاکٹرینل تصوف. تو اگلی نشست میں ہم جو تصوف کی یہ قسمیں اور مختلف اسکولز پیدا ہوئے تیسرے اسٹیپ پر، وہ ہم دیکھیں گے، اور اس میں کھنگالیں گے کہ کیا چیز ہے جو تصوف کے بنیادی ان کے ائمہ کے مزاج کے مطابق ہے، اور کیا کیا اس کے انحراف کی صورتیں ہوئیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ ساری گفتگو جو ہے وہ تصوف کے ضدی مخالف کی طرح نہیں کریں گے، اور نہ اندھے حامی کی طرح کریں گے. میں ایک پریکٹسنگ متصوف ہوں، اور میں اپنی اس پریکٹس کو اپنے دین پر قائم رہنے کی بڑی وجہ سمجھتا ہوں. میں ذوق دین کی صوفی روایت میں جیسا تیسا جو ہے وہ خود کو شامل رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر دل و جان سے اس کے دفاع کی ہر شکل پر تیار ہوں. لیکن وہ وہی ذوق تصوف جو حسن بصری و جنید بغدادی کا تھا. ہم عبد القادر کے ذوق پر ہیں، قادریوں کے ذوق پر نہیں ہیں. ہم معین الدین چشتی کے ذوق پر ہیں، چشتیوں کے ذوق پر نہیں ہیں. معین الدین چشتی کو چشتیوں سے بچاؤ، عبد القادر جیلانی کو قادریوں سے بچاؤ. یہ ہے اس وقت ایک جینوین صوفی کی ذمہ داری. تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو اگلی مرتبہ اگر کچھ لوگ ذہنی طور پہ تیار بھی ہو جائیں کہ ڈاکٹرینل تصوف، عارفانہ تصوف، جس میں حقائق الہیہ بیان ہوتے ہیں، جو ایک پورے فلسفے کی طرح مربوط، منظم اور مدون ہو چکا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس سے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ اولین صوفیہ نے ذوق دین اور فہم دین کو جو آئیڈینٹیکل بنا رکھا تھا، ذوق دین کو فہم دین سے مشروط کر رکھا تھا. یعنی کہ صوفی کے ذوق دین کو مشروط کر رکھا تھا عالم کے فہم دین سے. یعنی دین کیا ہے ہر صوفی عالم سے پوچھتا تھا، خود نہیں بتاتا تھا. پھر عالم کے بتائے ہوئے جواب کو اپنے ذوق بندگی کی بنیاد بنا کے دکھاتا تھا، جس میں وہ عالم بھی پیچھے رہ جاتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا. بس یہ تصوف ہے. اس کی جس نے بھی نظری، عملی اور احوالی خلاف ورزی کی ہے، ہم اس کی نشاندہی کریں گے. جس نے اس چلن کو جاری رکھا ہے اس کی تحسین کریں گے. اور یہ بات واضح رہے کہ میں تصوف ہی کی روایت کا پروردہ ہوں، اور مجھ سے کوئی صاحب یہ توقع نہ رکھیں کہ
کوئی اندر کی باتیں ہیں جو وہ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. ہاں ہیں، الحمدللہ ہیں. میں بیلنس کرنے کے لیے آج کل کے کچھ صوفیانہ ذوق رکھنے والوں کا بھی ذکر کروں گا، لیکن وہ بعد میں، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب بہت نادر آدمی تھے، مطلب وہ عالم ہونے کو بھی کوالیفائی کرتے تھے، صوفی بھی تھے. تو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں نا جو عالم اور صوفی ساتھ ساتھ ہوں. تو اب انہوں نے بھی کوششیں کی ہوں گی نا، اور وہ ایسے آدمی تھے کہ ان سے آپ کوئی دین کو سمجھنے والا مسئلہ بھی اعتماد سے پوچھ سکتے تھے، دین کے ذوق کو پروان چڑھانے والی تدبیر بھی پورے اعتماد سے پوچھ سکتے تھے. تو یہ دونوں صلاحیتیں ایک شخص میں جمع ہونا آج کل کم ہے نا. پھر ان کی زندگی یہ وہ مطلب بہترین آدمی. اسی طرح آج بھی ہیں، زندہ لوگوں میں بھی کچھ ہیں، لیکن بس یہ کہ وہ بیچارے ان کو کوئی وہ اثر انداز ہونے ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کو تصوف کا جینوین نمائندہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی جس شیخ کے مرید اس کی دستبوسی نہ کریں نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تصوف سے کیا تعلق. اب آپ کا تصوف اس سطح پہ آ گیا. یہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا ہے کہ یہ لوگ دستبوسی کیوں نہیں کرتے. تو تم لوگوں کا تصوف سے کیا تعلق. بس شیخ وہ ہے جو اپنے آپ کو مرید اور اللہ کے بیچ میں سے ڈائلیوٹ کرے رفتہ رفتہ، خود کو دیوار نہ بنائے. تو اس میں کیا شبہ ہے کہ انسانوں سے محبت اللہ سے محبت میں مدد دیتی ہے. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے انسانوں سے محبت نہ ہو اور اللہ سے محبت ہو، یہ ممکن نہیں ہے نا. تو مجھے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے احسان مندی کے ساتھ محبت ہے. اب میرے مشائخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ وہ لوگ اس محبت کو اللہ سے محبت میں ترقی کا ذریعہ بنائیں اور خود کو رفتہ رفتہ جو ہے وہ میرے اور اللہ کے بیچ میں سے ہٹا لیں. تو بہتر آج کی بات پوری ہو گئی. اگلی مرتبہ اگر مجھے یہ موضوع ڈاکٹرنل تصوف یاد نہ رہے تو آپ یاد دلائیں گے کہ اس پہ بات کریں. وحشت بھی اگر عام لوگوں کو کہیں تصوف کے ساتھ ہوئی تو شاید اس کے اسی پہلو کی وجہ سے ہوئی کہ اس میں ڈیونٹی کا ایلیمنٹ ہے. بھائی محبت اسی وقت محبت ہے جب محبوب اللہ ہو. کوئی محبت بے معنی ہے اگر اللہ محبوب نہیں ہے. محبت کے سچے ہونے کی دلیل بھی اللہ کا محبوب ہونا ہے اور کامل ہونے کی دلیل بھی اللہ کا محبوب ہے. محبت پیدا بھی اللہ کو محبوب بنا کر ہوگی، ورنہ بے اصل ہے، اور تمام بھی اللہ کی محبوبیت کے ادراک پر ہوگی، ورنہ بے نتیجہ ہے.